اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا پارہ سیقول کا 16واں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ ترجمہ ہے کہ کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر یہی ہوا کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل سے مراد حضرت سموئیل علیہ السلام کا وہ وقت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد آپ پیغمبر بنائے گئے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں بھی مذکور ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں انہیں پھر صحرائے سینا میں محصور کر دیا گیا تھا، اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات کے تصفیے کے لیے قاضی مقرر کیے۔ تقریباً 300 سال تک اسی طرح سے بخیر نظام چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمراں نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار اور حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت قاضی ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بائبل کی کتاب قضات میں اسی زمانے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمراں نہیں تھا، اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھی۔ آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی اور وہ متبرک صندوق بھی اٹھا کر لے گئے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا نسخہ اور آسمانی غذا من و سلویٰ کا مرتبان محفوظ تھا، اور جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔ حالات کے اسی پس منظر میں ایک قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں طالوت کو ان کے اوپر بادشاہ بنایا گیا، جس کا واقعہ یہاں پر چل رہا ہے۔ بائبل میں 2 کتابیں حضرت سموئیل علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش بھی ذکر کی گئی ہے، مگر بادشاہ کا نام ان کی کتاب میں طالوت کے بجائے ساؤل مذکور ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ ہے کہ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ بنا دیا جائے، تو ان فرشتوں نے پھر وہ جو نبی تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو اب اسی کو بتایا گیا ہے کہ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔
تو قوم کیا کہنے لگی، ابھی کیا کہہ رہی تھی، ابھی دیکھیے اس کے کیا کہتی ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے اسی طرح سے ایک ذکر سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک فیصلہ کر دیجئے کہ قاتل کون ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ رب العزت نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو اس پر پہلے جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے، اس کے پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وقت آتا ہے تو پھر وہ الٹے پاؤں بھاگتے ہیں جب ان کی مرضی پوری ہونے لگتی ہے۔ تو بالکل یہاں پر بھی خود ان کی فرمائش تھی کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ قائم کر دیجئے تاکہ ہم ظالموں سے نجات پا سکیں اور اپنا جو تابوت سکینہ ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو قرآن نے خود اپنے واضح الفاظ میں ان کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگلے رکوع میں بیان کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔